پیش کیجیے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، پڑھیے وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعز وجل فی القرآن الکریم والفرقان المجید، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین، پڑھیے وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
مل کے میرے نبی دی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرو. یقیناً جدوں بھی میرے نبی دا نام آ جائے، جدوں بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نامی اسم گرامی آ جائے، میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا اے محبت دا تقاضا ہے، غلاماں واسطے ضروری ہے. جدوں بھی میرے نبی دا نام آ جائے غلاماں واسطے ضروری ہے میرے نبی دی ذات تے مچل کے درود پڑھنا. مل کے آکھو صلی اللہ. سارے بندے نہیں بول دے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو. اے دنیا والیو جدا کوئی نہ ہوے، جدا کوئی آسرا نہ ہوے، او دا مدینے دا تاجدار ہوندا ہے. جدا کوئی آسرا نہ ہوے او دا سہارا مدینے دا تاجدار ہوندا ہے، او دا آسرا مدینے دا تاجدار ہوندا ہے. جدوں سارے ساتھ چھڈ جاندے نے میرا نبی اودوں وی غلاماں نوں نہیں چھڈدا، میرا نبی اودوں وی غلاماں نوں تنہا نہیں چھڈدا، میرا نبی غلاماں نوں اودوں وی کلیاں نہیں چھڈدا. زمانہ پاویں جنہ وی زور لا لوے، جدوں نبی سینے نال لا لوے اونوں پھر ہرا کوئی نہیں سکدا. مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو. جل جل کے تپتی ریت پہ چربی پگھلتی تھی، جل جل کے تپتی ریت پہ چربی پگھلتی تھی، جل جل کے تپتی ریت پہ چربی پگھلتی تھی. لیکن یہی قول تھا زبان بلال پر، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، وارث ہیں میرے پیارے محمد. جدا جدا وارث مدینے دا تاجدار ہے، جدا وارث زہرا دا بابا ہے، جدا وارث حسین دا نانا ہے، او بولے وارث ہیں میرے پیارے محمد، وارث ہیں میرے پیارے محمد. حضرات دی وقار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دا سچا تے سچا غلام، میرے نبی دا عاشق صادق، میرے نبی دا سچا غلام حضرت بلال حبشی. امیہ ابن خلف نے بلال پاک نو مارنا، بلال پاک تے طرح طرح دے ظلم کرنے تے کہنا نام یار دا نام لینا چھڑ دے، محمد دا نام لینا چھڑ دے. اے بلال محمد دی غلامی چھڑ دے، نہیں تے میں بڑا ماراں گا، ظلم و ستم کراں گا، ظلم و ستم دے بہار ڈھاواں گا. پھر حضرات دی وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت بلال دے اتے امیہ ابن خلف نے طرح طرح دے ظلم کرنے. کدی بلال نو تتی ریت تے لٹانا، کدی بلال دے سینے تے وزنی پتھر رکھنے تے کہنا بلال یار دا نام لینا چھڑ دے، بلال یار دا دامن چھڑ دے، بلال قرآن دا دامن چھڑ دے، بلال رحمان دا دامن چھڑ دے، بلال اسلام دا دامن چھڑ دے. اے بلال یار دا نام لینا چھڑ دے. اگوں بلال بابانگے دول کہندے نے اے امیہ تو جننے مرضی ظلم کر لے، جان جا سکدی ہے ایمان نہیں جا سکدا. اے امیہ
اے امیہ جنہ مرضی مار لے، جننے مرضی ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھالے، اے ایمان نہیں جا سکدا، جان جا سکدی ہے، ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرات دی وقار توجہ میرے ول، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ڈنکے دی چوٹ تے اعلان کر کے امیہ ابن خلف نو کہندے نے، اے دنیا والیو سارے سن لو، جنہ مرضی بلال تے ظلم ہو جائے پر میرا بھی کوئی دنیا تے سہارا ہے وے، مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، وارث ہیں میرے پیارے محمد، وارث ہیں میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزہ زندگی کا، ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ، مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں، مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں، تیرے پاس جو دل گزارے محمد، تیرے پاس جو دل گزارے محمد، پڑھیے صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کے آخری دفعہ پڑھو، ٹوٹے دلوں کے صلی اللہ علیہ وسلم، بیچاروں کے چارے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و اعظم شانہ، ولا الہ غیرک کی حمد اور ثنا کے بعد لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم امام کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات زہرا کے بابا حسین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ پیش کرنے کے بعد آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے بانی جو ہر سال کی طرح بڑی محبت اور عقیدت احترام کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی بزم کو سجاتے ہیں، عزیزم محترم مبشر امتیاز، اللہ تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ لا تعداد اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے، توجہ میری طرف، ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے کہ جس جگہ پہ بھی کیا جائے وہ جگہ اللہ کی قرب خاص میں ہو جاتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا جس جگہ پہ کیا جائے وہ جگہ اللہ کے قرب خاص میں ہوتی ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ آج کچھ لوگوں کی طرف سے اہل سنت و جماعت پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد منانا کہاں پہ ہے، ریفرنس مانگتے ہیں لوگ، دلیلیں مانگتے ہیں کہ میلاد کہاں پہ ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ میلاد کہتے کس کو ہیں، میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ اب یہ بات میں پہلے واضح کر دوں کہ میلاد کے نام پر جو بھی خرافات ہوتی ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔
مطلب کہ یہ جلوس میں بھنگڑے ڈالنا اور لنگر کی عزت کی توہین کرنا، یوں اوپر چھتوں سے پھینکنا اور دیگر یہ جو بھنگڑے ڈالنا اور ڈھول کی تھاپ، یہ دیگر اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر لیبل مت لگائیے گا جی دیکھو سنیوں کے میلاد میں وہ جلوسوں میں کیا ہوتا ہے۔ حقیقت میلاد یہ ہے کہ باوضو ہو کے بیٹھا جائے، باوضو ہو کے بیٹھا جائے، صاف ستھرا لباس ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دل میں یاد کر لیا جائے تو میلاد ہو گیا۔ یہ روایتی ساؤنڈ، یہ دیگر معاملات اگر کوئی بندہ نہیں بھی کر سکتا، حضرت واصف علی واصف نے لکھا کہ میلاد کیا ہے کہ سچے دل کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے جس نے نبی کو یاد کر لیا، میلاد تو اس نے بھی منا لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں کہ جس کے پاس کوئی پیسے ہوں گے، مال ہوگا، یہ ساؤنڈ لگے گا یا پڑھنے والے آئیں گے، یا میلاد اس کا نام ہے کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے، اور حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ مصور پاکستان آپ نے بھی کہا تھا، سونا دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ آپ کا خیال دل میں ہو، یا رسول اللہ آپ کا تصور دل میں ہو، یا رسول اللہ آپ کی یادیں دل میں بسی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور اکیلا بیٹھا ہوں، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، کہ اکیلے بھی بیٹھ کے جس جگہ پہ یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں وہاں پہ فرشتوں کی محفل سج جاتی ہے۔ یا رسول اللہ جہاں پہ بھی بیٹھ کے آپ کو یاد کروں۔ تو حقیقت میلاد یہ ہے، خرافات کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، غیر شرعی اعمال و افعال کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حاضرین محترم، تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے کلمات حق تلاوت کیے اس کا ترجمہ، اس کے ریلیٹڈ چند معروضات میں گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا احباب سے۔ خالق کائنات نے روز ازل عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ خالق کائنات نے روز ازل عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے، ایک جلسہ توحید کا، دوسرا جلسہ رسالت کا۔ جلسہ توحید رب نے اپنی وحدانیت کے اقرار کے لیے، اپنی الوہیت کے اقرار کے لیے، اپنے معبود ہونے کا اعلان کرنے کے لیے، اپنے الہ ہونے کا اعلان کرنے کے لیے خالق کائنات نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا۔ ابھی اس کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ خالق نے روز ازل صرف روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، جس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، چھوٹے بڑے، امیر غریب، ادنا اعلیٰ، وزیر مشیر، امیر غریب، فقیر پیر، سارے چودھری وڈیرے، سارے روحوں کی، ساری انسانوں کی روحیں خالق کائنات نے عالم ارواح میں اکٹھی کی، اور خالق کائنات نے ایک سوال کیا۔ ساری روحوں کو جمع کر کے خالق نے ایک، بولیے، خالق نے ایک سوال کیا۔ خالق نے پوچھا، ساری روحیں اب جمع ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب، محدث محقر مفکر معلم، سارے جمع۔ خالق نے پوچھا، الستو بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب سارے رب نے یہ سوال کیا نا تو سارے بیک زباں ہو کر بولے، کالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے یا رب العالمین، تو ہمارا رب ہے۔ خالق نے پھر پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے بولے، کالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، شاہدنا، ہم گواہ ہوئے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضرات، یہ تو تھا جلسہ توحید، جو صرف اس بات پر ختم ہو گیا کہ خالق نے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے بولے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ توحید ختم ہو گیا۔ اب حضرات گرامی قدر باری آتی ہے جلسہ رسالت کی۔ اب جلسہ توحید میں تو سارے تھے، لیکن جلسہ رسالت میں خالق نے صرف خاص لوگوں کو بلایا، خالق نے خواسین کو بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، اور خالق نے نبیوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے خالق کائنات نے ایک اعلان
قرآن سنایا. اب جلسہ توحید میں تو سارے تھے، چھوٹے بڑے امیر غریب عام خاص سارے، لیکن جلسہ رسالت میں صرف نبی، کیونکہ بات تھی خاص کی تو اللہ نے بات سنانے کے لیے بھی خاصوں کو بلایا. بات تھی خاص کی اور خاصوں کو بلایا، بات تھی محبوب کی محبوبوں کو بلایا، محفل تھی محبوب کی محبوبوں کو بلایا، بات تھی امام الانبیاء کی نبیوں کو بلایا. اس لیے ہم کہتے ہیں بابانگ دول نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا اعلان کرتے ہیں. اگر ذوق ہو تو میں ترنم میں پیش کر دوں. بلند دعا سے کی سبحان اللہ. آؤ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام و رب کائنات نے جلسہ توحید دے اندر اپنی وحدانیت دے اعلان تو بعد، اپنی الوہیت دے اعلان تو بعد، رب کائنات نے جدو جلسہ رسالت دی واری آوندی ہے پئی، خالق کائنات نے صرف محبوباں نو نبیاں نو خاصاں نو جمع کیتا تے محبوب دا تذکرہ سنان واسطے امام الانبیاء دے غلاموں جدو سارے نبی جمع ہو گئے محبوباں نو بلایا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد. مل کے میرے ساتھ کریم آقا کا میلاد منائیے اور مل کے کہیے، جو سرور عالم کا میلاد میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد. تو آؤ حضرات دی وقار بات طویل نہ ہو جائے، میں عرض کرنا پیا. جدو جلسہ رسالت دی واری آوندی ہے، امام الانبیاء دے غلاموں خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ نے انبیاء دی روحاں نو اکٹھا کر کے خالق کائنات فرماندا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول، ثم جاءکم
جاءکم، پھر تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول، پھر تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول۔ حضرات دی وقار اللہ آمد مصطفیٰ دا ذکر پیا کردا ہے، اللہ میلاد مصطفیٰ دا ذکر پیا کردا ہے کہ تمہارے پاس پھر وہ رسول تشریف لائے، وہ رسول لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، پھر تمہارے پاس وہ لا تشریف لا رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔ خالق کائنات نے نبیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ پھر تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔ تو فرمایا جب وہ آ جائے نا تو پھر کیا کرنا ہے، تو تم نے ضرور بضرور اس پر ایمان لانا ہے۔ اے نبیو تم نے ضرور بضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ خالق نے پوچھا اے نبیو کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتکم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ قالوا اقررنا، سب نے عرض کیا ہاں مولا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا اگر تم اقرار کرتے ہو نا میرے نبی کی شان پہ، میرے نبی کی فضیلت پہ، اگر اقرار کرتے ہو قال فاشہدوا، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ انا معکم من الشاہدین، میں خود گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں، میں خود گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر یہ تھا جلسہ رسالت کہ جس کا وعدہ لینے والا خود خدا ہے، جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ انبیاء کی مقدس جماعت ہے، اور جن کے متعلق وعدہ لیا جا رہا ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نبی سارے شان والے، نبی سارے مقام والے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر ہر نبی عظمت والا، شان والا، فضیلت والا۔ کسی بھی نبی کی شان کو گھٹانا کم کرنا مقصود نہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس طرح میرے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز اپنے مقام پہ افضل اور اعلیٰ ہے نا، جس طرح میرے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی، توجہ کی جملوں پہ توجہ کیجیے گا، جس طرح میرے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز اپنے مقام پہ افضل اور اعلیٰ ہے نا، جیسے میرے نبی کی سیرت اعلیٰ، میرے نبی کی صورت اعلیٰ، میرے نبی کا اخلاق اعلیٰ، میرے نبی کے معجزات اعلیٰ، میرے نبی کے کمالات اعلیٰ، میرے نبی کی چال اعلیٰ، میرے نبی کی ڈھال اعلیٰ، میرے نبی کی گفتار اعلیٰ، میرے نبی کی رفتار اعلیٰ، میرے نبی کی چال اعلیٰ، آل اعلیٰ، ڈھال اعلیٰ، میرے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز اپنے مقام پہ افضل اور اعلیٰ ہے نا، اس طرح میرے نبی کا میلاد تمام نبیوں کے میلادوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی تمام نبی انبیاء کے میلادوں سے افضل و اعلیٰ، کیونکہ میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی، بولو میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی سب سے اعلیٰ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یار پڑھیے سب سے اولا بھی، سب سے بالا اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، او خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، او سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، او سب سے اولیٰ
آلہ ہمارا نبی. تو حضرات گرامی بات طویل نہ ہو جائے میں عرض کرنا پیا جس طرح میرے نبی دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز اپنے مقام تے افضل والا ہے. میرے نبی دا میلاد سارے نبیاں دے میلاداں نالوں افضل تے اعلی ہے. حضرات گرامی پھر او ویلا قریب آیا جدوں نبیاں دے سلطان دی آمد ہون والی ہے. او ویلا قریب آیا جدوں امام الانبیاء دی آمد ہون والی ہے. او وقت قریب آیا جدوں شہنشاہ انبیاء دی جلوہ گری اس کائنات دے اندر ہون والی ہے. او وقت قریب آندا جاندا ہے. امام الانبیاء دی جلوہ گری ہون والی ہے. میرے لجپال کریم نبی دی عظمتاں والی ماں میرے لجپال کریم نبی دی شاناں والی ماں میرے عظیم نبی دی عظیم ماں حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا اللہ کریم مزار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دا نزول عطا فرمائے. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے جدوں پہلا مہینہ شروع ہویا ہے آ فرماندیاں نے میں ستیاں تے خواب دے اندر کی وینیاں پئی ایک دراز قد والے بابا جی تشریف بھرے آئے نے تے آ کے مینوں آندے نے نی آمینہ نی آمینہ تینوں مبارک ہوئے تو نبیاں دے سلطان دی ماں بنن والی ہے. آمینہ تینوں مبارک ہوئے امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی ہاں بابا جی تسی کون ہو؟ بابا جی آندے نے آمینہ میں آدم علیہ السلام تے تینوں تیرے لال دی مبارک دین آیا وا. آمینہ میں آدم علیہ السلام تے تینوں تیرے لال دی ولادت دی مبارک دین آیا. آمینہ فرماندیاں نے دوسرا مہینہ شروع ہویا ہے. ایک بابا جی تشریف لے میں پوچھنی ہاں بابا جی تسی کون ہو؟ بابا جی آندے نے میں شیش علیہ السلام نہیں آمنہ تینوں تیرے لال دی ولادت دی مبارک دین آیا. حضرات دی وقارتا تے جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی آندا گیا. آمینہ سلام اللہ علیہ نو مبارکہ دیندا گیا. آمینہ سلام اللہ علیہ ہانو مبارکاں دیندے نے پئے. حضرات گرامی قدر سارے نبی آندے رہے مبارکاں دیندے رہے. پھر اسی بھی کیوں نہ اس نبی دی آمد تے ایک دوسرے نو مبارکاں دیویے. اسی بھی اس لجپال نبی دی آمد تے کیوں نہ ایک دوسرے نو مبارکاں دیویے کہ جس نبی دیاں مبارکاں نبی دیندے رہنے جس محبوب دیاں مبارکاں نبی دیندے رہنے. حضرات گرامی قدر پھر او ویلا قریب آیا. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے میرا لال اس خاکدان ہستی تے کری میرے نبی میرے محبوب اس خاکدان ہستی تے قدم رنجا فرمان لگے نے. آمینہ فرماندیاں نے میرے لال دی ولادت دا ویلا جدوں قریب آیا ہے مینوں اپنے کولوں بھینی بھینی مٹھی مٹھی خوشبو آندی. مینوں اپنے کولوں بھینے بھینے مٹھی مٹھی سیدہ فرماندیاں نے خوشبو آندی ہے. حضرات دی وقار پھر وقت قریب آیا. آمینہ فرماندیاں نے میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آندا پیا. میں گھبراہٹ محسوس کرنی ہاں. ایک دودھ دا پیالہ نمودار ہویا. آمینہ فرماندیاں نے میں دودھ دا پیالہ پیتا ہے میری گھبراہٹ دور ہو گئی. پھر وہ وقت قریب آیا جدوں میرے لال نے اس دنیا تے قدم رنجا فرمانا سی. سیدہ فرماندیاں نے خرج منی آمینہ فرماندیاں نے خارج منی نور میرے چو نور خارج ہویا ہے. اینا نور خارج ہویا کہ میں بیٹھی مکے ہاں تے شام دے محلہ دا نظارہ پی کرنی ہاں. حضرات گرامی قدر امام الانبیاء دی جلوہ گری ہو جاندی ہے. سرور کائنات دی جلوہ گری ہو جاندی ہے. زہرا دے بابا دی جلوہ گری ہو جاندی ہے. حسین دے نانا دی جلوہ گری ہو جاندی ہے. امام الانبیاء دی آمد ہو جاندی ہے. حضرات گرامی پھر میں مختصر کردہ جانا جدوں میرے نبی اس دنیا تے تشریف لائے حلیمہ سعدیہ بھی آ گئی. حلیمہ سعدیہ سرکار نو لین آ گئی. سارے نے کہا کہ حلیمہ اے بچہ تے یتیم ہے ادا والد نہیں ہے تینوں مال دولت نہیں ملنا. مال دولت نہیں ملنا تے اے بچہ لے کے جا رہی ہیں. آمینہ فرماندیاں نے جدو سرکار دے ودوہا چہرے تے میری نظر پئی نا سبحان اللہ کہہ لو سرکار دے چہرے تے میری نظر پئی نا تے میں دنیا والیاں نوں مخاطب ہو کے آنی ہاں دنیا والیو مال نہیں تے کی ہویا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. میں مال و دولت نہیں کی کر رہا مل گئے مصطفیٰ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اے کائنات دی دولت میری چولی وچ ہے. حضرات گرامی حلیمہ سعدیہ پھر سرکار نو لے کے اپنی گھر
تے پھر میں مختصر کردا بس ذوق لینا تھوڑا جا ذوق دینا تے اجازت ہاں جی تو سرکار اچھا جی سرکار نو لے کے حلیمہ سعدیہ تے بچپنا میرے نبی دا بچپن امام الانبیاء دا بچپن نبیاں دے شہنشاہ دا تو حضرات گرامی تصور کرنا بچپن مصطفیٰ تے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ماواں انہاں نو ٹرنا سکھاندیاں نے ماواں انہاں نو چلنا بچیاں نو سکھاندیاں نے ہاتھ پکڑ کے نا اے ہاتھ قریب کرنا ہاتھ پکڑ کے بچیاں دا تے ماواں بچیاں نو چلنا سکھاندیاں نے نا جس ویلے بچہ ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے بچہ سنبھلدا ہے پھر ڈگدا ہے پھر سنبھلدا ہے پھر ڈگدا ہے ہن اندازہ تصور کرنا بچپن امام الانبیاء دا تے سرکار حلیمہ سعدیہ دے گھر وچ چل دے نے حلیمہ سعدیہ دے گھر وچ سرکار چل دے نے بچپن مصطفیٰ ہے تے حلیمہ سعدیہ جدوں سرکار نو ننی جی مبارک عمر مبارکہ حضور دی تے ننی عمر مبارکہ سرکار ننے ننے پیراں نال سبحان اللہ کہہ لو ننے ننے پیراں نال حضور جس ویلے ٹردے تے حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن مصطفیٰ سرکار حلیمہ سعدیہ دے ویلے ٹردے نے حلیمہ سعدیہ ویکھیاں دی پاکیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر باقیاں چالاں والیا ہولے قدم ٹکایا کر باقیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر باقیاں چالاں والیا او ذرا ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے او سونا بار نہ کھیڈن جایا کر گود میری وچ کھیڈ لے کھیڈ لے کھیڈ لے گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن حضرات گرامی قدر میرے امام الانبیاء اس کائنات تے جلوہ گھر ہوئے امام الانبیاء نے اس دنیا خاکدان ہستی تے قدم رکھیا تے امام الانبیاء دی آمد دے صدقے بیٹی نو بیٹی دا مقام ملیا ماں نو ماں دا مقام ملیا باپ نو باپ دا مقام ملیا پوری انسانیت نو حق تے حقوق میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا صدقہ تے وسیلہ ملے تو حضرات گرامی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے نال دعا ہے اللہ تعالی آپ دی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دا صدقہ بانیان بزم مبشر امتیاز اللہ تعالی بے پناہ لا تعداد برکتاں عطا فرمائے اور خصوصی دعا کرنا بھائی مدثر واسطے اللہ تعالی انہاں واسطے آسانیاں فرمائے بیرون ملک نے دعا کرو سارے احباب مل کے اللہ تعالی انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اللہ سب دی خیر فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین